علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں آپ تمام کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عوامی نیوز نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت ہمارے طلباء کے، ناظرین کے، عشاقان رسول کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ایک اچھا کام شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا ہے، جس میں کھپرو شہر کے مختلف اسکولوں مدرسوں کے طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں اسلامی سوالات ہوتے ہیں اور ہر راؤنڈ میں 4 سوال ہوتے ہیں۔ ایک پروگرام میں ایک ٹیم سے 8 سوال ہوتے ہیں اور فی راؤنڈ میں 4 سوالات ہر ٹیم سے کیے جاتے ہیں۔ 3 ٹیمیں ہمارے پاس ہر پروگرام میں آتی ہیں، جن میں سے ایک ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے اور 2 ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ 3 ٹیمیں شامل ہیں، ان میں رائل پبلک اسکول، روشن تارا پبلک اسکول اور تیسری تھی ہمارے پاس دی اسمارٹ پبلک اسکول۔ دی اسمارٹ کے طلباء آج شاید کسی مجبوری کے تحت اس میں شریک نہ ہو سکے، لہٰذا 2 ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں، انہی کے درمیان مقابلہ ہوگا اور یہی اپنے اپنے حصے کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے حماد الرحمن، ان کا تعلق رائل پبلک اسکول سے ہے، یہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ اٹھی 4 سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں۔ اٹھی 4 سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں۔ خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ الحمدللہ تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا۔ باقاعدہ سوالات و جوابات کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو ٹیمیں موجود ہیں یہ اپنا اپنا تعارف کرائیں گے، ان کا نام کیا ہے، اپنے والد کا نام بتائیں گے اور کس اسکول سے ان کا تعلق ہے اس کا یہ نام بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے رائل پبلک اسکول کے طلباء میں اپنا تعارف کرائیں گے۔ میرا نام ہے محمد معاذ، میرے ابو کا نام ہے محمد خالد، میں رائل پبلک اسکول سے آیا ہوں۔ میرا نام ہے
محمد الرحمان، میرے ابو کا نام ہے سجاد، میرا نام ہے اسد حسین، میرے ابو کا نام ہے غلام حسین، میں روشن تارا اسکول سے۔ میرا نام ہے مزمل، میرے ابو کا نام ہے امجد، میں روشن تارا اسکول سے۔ جی ہاں، اب ان سے باقاعدہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہاں بھائی، آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہے؟ آپ بھی تیاری کر کے آئیں؟ ہر ٹیم سے ہم کوشش کریں گے 8 سوال ہوں۔ اگر 8 سوال کے بعد مقابلہ ٹائی ہوا تو ہم ان سے 9واں 10واں اور پھر 11واں سوال بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دونوں میں سے دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ حقیقی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کوئی اس کمپٹیشن میں ہارنا جیتنا اپنی جگہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو ہم سوالات کرنے جا رہے ہیں رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ان سے یہ بتائیں گے مسجد نبوی کہاں تعمیر کی گئی؟ مسجد نبوی 2 انصاری بچوں کی جگہ ساحل اور ساحل کی جگہ پر۔ جی ہاں، مسجد نبوی 2 انصاری بچوں سہل اور سہیل کی جگہ پہ تعمیر کی گئی۔ جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اب ہم روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ 1 ہجری کو۔ جی ہاں، اذان کی ابتدا 1 ہجری کو ہوئی۔ ان کا بھی جواب درست ہے۔ رائے پبلک اسکول کے طلبہ سے ہمارا دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے گھر کے سامنے ٹھہری؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تمام ہی صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی انہی کے گھر کے سامنے ٹھہرے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہیں قیام فرمائیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا کہ میری اونٹنی جہاں جا کے ٹھہرے گی وہیں میں قیام کروں گا، اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری۔ جواب درست ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ۔ اب ہم روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے مواخات سے کیا مراد ہے؟ بھائی چارہ۔ جی ہاں، مواخات سے مراد بھائی چارہ ہے۔ جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ، بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے، وہ ہمیں بتائیں گے دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا لفظ شامل نہیں؟ عربی۔ ہاں، سوال سننے کے بعد جواب دینا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے، عربی ہی وہ زبان ہے جو دنیا کی خالص ترین زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عربی زبان سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہمارے اسکولوں میں انگلش زبان سکھائی جاتی ہے، انگلش بھی ضروری ہے اور عربی زبان بھی ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان ہی وہ زبان ہوگی مرنے کے بعد قبر و حشر میں، چاہے کسی بھی لینگویج سے ہمارا تعلق ہو، لیکن وہاں پر عربی زبان بولی جائے گی۔ روشن تارا پبلک اسکول نے اپنے حصے کے 2 سوال کے جواب درست دے دیے ہیں۔ اب ان سے تیسرا سوال ہے، کن 2 شخصیات کو بت شکن کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم اور محمود غزنوی۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ صلاۃ والسلام جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا، اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں شخصیات کو اسلامی تاریخ میں بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے والا کہا جاتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم ان کے حصے کا چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں بتائیں گے دنیا کی کس مشہور مسجد میں سال میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ مسجد نمرہ میں پورے سال میں 9 ذوالحج کو ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ جی ہاں، مسجد نمرہ عرفات کے میدان میں موجود ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جو صرف حج کے ایام میں کھلی جاتی ہے، اور حاجی جب میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران 2 نمازیں مسجد نمرہ میں عصر اور ظہر کی پڑھی جاتی ہیں۔ جواب درست ہے۔ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ یہ ہمیں بتائیں گے ہدہد
کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک دفعہ سورۃ النمل آیت 20. 20ویں آیت سورہ نمل میں ہدہد یہ ایک پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. جواب ان کا درست ہے. رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال کرنے جا رہے ہیں. ان کے حصے کا یہ چوتھا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے مسجد نبوی کن چیزوں سے بنائی گئی؟ کھجور کے تنوں اور شاخوں سے. جی ہاں، جب مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو کھجور کے تنوں اور شاخوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ اس میں شامل ہوئے. جواب ان کا درست ہے. روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال ہے، عربی زبان میں میثاق کے کیا معنی ہیں؟ معاہدہ. معاہدہ. جی ہاں، عربی زبان میں معاہدہ یعنی ایگریمنٹ، اس کو معاہدہ کہتے ہیں. دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے حصے کے چاروں سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں سے 5 سوال کیے گئے تھے اور 5 کے 5 یہ جواب دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب ہم دوسرے راؤنڈ کا سے شروع کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم انشاءاللہ 4 یا 5 سوال کریں گے. دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پر وقفہ لیں گے، اور اس وقفے کے دوران انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہمارے پر تشریف لائے عبدالحلیم درس ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. عبدالحلیم درس. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. عربی تو کے ملیو انعام، عربی تو کے ملیو انعام. انا آتیناک الکوثر. عربی تو کے ملیو انعام، عربی تو کے ملیو انعام. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. امت پنجی کے پیاری دی، امت پنجی کے پیاری دی. جنت وارو ہتھن ساں جام، جنت وارو ہتھن ساں جام. انا آتیناک الکوثر. عربی تو کے ملیو انعام، عربی تو کے ملیو انعام. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. کو جا کنڑا میرا مدڑا، کو جا کنڑا میرا مدڑا. آہن سارا تجھی سام، آہن سارا تجھی سام. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. عربی تو کے ملیو انعام، عربی تو کے ملیو انعام. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. قیامت میں ہر کنجی زباں تے، قیامت میں ہر کنجی زباں تے. نرمل ہوں دو تجھو نام، نرمل ہوں دو تجھو نام. انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. عربی تو کے ملیو انعام، عربی تو کے ملیو انعام.
انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر چھو نہ پڑھوں پو ہر دم توتے چھو نہ پڑھوں پو ہر دم توتے سہسی سہسی صلاۃ و سلام سہسی سہسی صلاۃ و سلام انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر عربی تو کے ملیو انعام عربی تو کے ملیو انعام انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر عبداللہ حلیم جی پارت تو کے عبداللہ حلیم جی پارت تو کے درس فقیرہ تجھو غلام درس فقیرہ تجھو غلام انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر عربی تو کے ملیو انعام عربی تو کے ملیو انعام انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن میں ویلکم بیک کہتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہمارا 5 سوالات پر مشتمل تھا. رائل پبلک اسکول کے طلبہ نے بھی، روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ نے بھی اپنے اپنے حصے کے تمام ہی سوالات کے جوابات درست دے دیے تھے. اب دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے. میں رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہمیں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے کس صحابی رسول نے تحریر فرمائی؟ سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تحریر فرمائی. جواب ان کا بالکل درست ہے. روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے. ہم ان سے بھی سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیں گے وہ کون سا پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوبتا ہے نہ آگ سے گرم ہوتا ہے، اس کی تپش سے گرم بھی نہیں ہوتا، اس کو کون سا پتھر؟ حجر اسود. جی جناب، حجر اسود یہ عظیم پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا اور یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اس وقت موجود ہے. خوش نصیب حاجی اور عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے اسے چومتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوبے اور نہ ہی آگ کی تپش سے یہ گرم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تپتی دھوپ میں اس قدر سخت دھوپ ہوتی ہے لیکن اسے حاجی چومتے ہیں، عمرہ کرنے والے چومتے ہیں. یہ گرم نہیں ہوتا، جنت سے لایا گیا عظیم پتھر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا بوسہ لینے کی سعادت عطا فرمائے. جواب درست ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ. اب ہم رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نبی علیہ السلام نے کیا؟ حضرت سیدنا آدم. ان کا جواب غلط ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہندی کا استعمال کیا. اب ہم روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ بیر کا. جی ہاں، بیر کا پھل حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کھایا تھا. جواب ان کا درست ہے. رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا؟ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا تھا. مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا جنازہ سب سے بڑا تھا. جواب ان کا بالکل درست ہے. روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے ہم اس راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ 1 ہجری. سن 1 ہجری میں اذان کی ابتدا ہوئی. جواب ان کا درست ہے. رائل پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. جی ہاں، بیت المقدس کی طرف تمام ہی مسلمان پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا اور ہم الحمدللہ وہ قوم ہے، ہماری امت وہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ شان و عظمت ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کعبۃ اللہ شریف بھی
اور بیت المقدس کی طرف، دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، جواب بالکل درست ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ کی طرف، یہ ہمیں بتائیں گے ان کے حصے کا یہ چوتھا سوال ہے۔ حضرت میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہوئے تھے اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوی۔ لفظ درست ہے، قصوا۔ قصوا وہ اونٹنی تھی جس پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ رائل پبلک اسکول کے طلبہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی بھرپور تیاری سے آئے ہیں، روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ بھی بھرپور تیاری سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تمام ہی کی تیاری اچھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ رائل پبلک اسکول کے طلبہ ہمیں بتائیں گے دنیا میں اللہ کو مقامات میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ تو مسجدیں ہیں، اور جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ بازار۔ جی ہاں، بازار سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ بتائیں گے مدینہ طیبہ طاہرہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جی ہاں، یثرب وہ نام تھا جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا، لیکن اب اگر کسی کو بھی یثرب کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اب کوئی مدینہ طیبہ کو یثرب کہہ دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کفارے کے طور پر 3 بار یوں کہے مدینہ مدینہ مدینہ۔ اس طرح کہنے سے انشاءاللہ تبارک اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اب رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے ان کے حصے کا آخری سوال ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گے مسجد نبوی کس سنہ ہجری میں تعمیر ہوئی؟ جی ہاں، جواب ان کا درست مان لیتے ہیں، 1 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ سے آخری سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟ حضرت ابو ایوب، حضرت ابو الاضیاف کے ابو الاضیاف مہمانوں کا باپ۔ ابو الاضیاف یعنی مہمانوں کا باپ۔ جی جناب، ان کا جواب درست ہے۔ دونوں ٹیموں سے ہم آخری راؤنڈ میں ہم نے 6 سوالات کیے، ان میں سے رائل پبلک اسکول کے طلبہ سے 1 غلطی ہوئی، جبکہ روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ نے تمام ہی سوالات کے جوابات درست دے دیے۔ یوں ہمیں آج اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ٹیم روشن تارا پبلک اسکول کے طلبہ ہیں۔ رائل پبلک اسکول کے طلبہ بھی مایوس نہ ہوں، ظاہر ہے یہاں پیچھے رہنا ہی ناکامی نہیں ہے، حقیقت میں ناکامی اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے، جبکہ اللہ رسول کو راضی کرنے والا شخص ہی حقیقت میں کامیاب۔ بہرحال ہمیں دنیا میں بھی انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو روشن تارا پبلک اسکول کی ٹیم آج کی ہماری ونر ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تجھے کبھی تعریف محمد جیسی تائیں ہی جانوا، تجھے کبھی تعریف محمد جیسی تائیں ہی جانوا، جیسی تائیں ہی جانوا، جان تو تاں قربانوا، جیسی تائیں ہی جانوا، جان تو تاں قربانوا، تجھے کبھی تعریف محمد جیسی تائیں ہی جانوا۔ آئین بل میں نور توں حاضر ناظر حضور توں، آئین بن میں نور توں حاضر ناظر حضور توں،
तुंहिंजे करे ही मौला साईं जोड़ियो सारो जहानवा, तुंहिंजे करे ही मौला साईं जोड़ियो सारो जहानवा, जोड़ियो सारो जहानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, तोसां ॻाल्हाया जानवर वण पखी तोड़े पत्थर, तोसां ॻाल्हाया जानवर वण पखी तोड़े पत्थर, बेज़िबां बेजान पत्थरन तुंहिंजो सुञातो शानवा, बेज़िबां बेजान पत्थरन तुंहिंजो सुञातो शानवा, तुंहिंजो सुञातो शानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, सिज लथल आयो चढ़ी हैदर टे पहरी पढ़ी, सिज लथल आयो चढ़ी हैदर टे पहरी पढ़ी, तुंहिंजो हुकुम हर शइ ते हले थो राज़ी तोखां रहमानवा, तुंहिंजो हुकुम हर शइ ते हले थो राज़ी तोखां रहमानवा, राज़ी तोखां रहमानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, जेसी ताईं ही जानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, तुंहिंजो आला मक़ाम वा आंदो तो दीन इस्लाम वा, तुंहिंजो आला मक़ाम वा आंदो तो दीन इस्लाम वा, कामिल तो ते कलमो पढ़ण सां मिली वियो ईमान वा, कामिल तो ते कलमो पढ़ण सां मिली वियो ईमान वा, मिली वियो ईमानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, अब्दुल्ला हलीम लिखियो गज़ल तंहिं ते कयो पंहिंजो फज़ल, अब्दुल्ला हलीम लिखियो गज़ल तंहिं ते कयो पंहिंजो फज़ल, दरस दामल तुंहिंजी वरती तॾहिं बनियो सना ख़्वानवा, दरस दामल तुंहिंजी वरती तॾहिं बणियो सना ख़्वानवा, तॾहिं बणियो सना ख़्वानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा, जेसी ताईं ही जानवा, जान तो तां कुर्बानवा, तुंहिंजी कबी तारीफ़ मुहम्मद जेसी ताईं ही जानवा। सलातो सलाम।
مختلف اسکول کے طلبا نے کچھ چاہے اس طرح کچھ کمپٹیشن میں حصہ لے, کچھ آگے بڑھے, کچھ پیچھے رہے, تو تمام کو دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمارے دل و باتوں کی بات ہے اس کو ذریعہ ذریعہ نجات, ذریعہ بخشش, ذریعہ مغفرت. صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ وصحبہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminews